بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ المائدہ کی ایک آیت ہے۔ یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اللہ کا چہتا اور لاڈلا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم مخصوص قسم کے لوگ ہیں، اس حد تک آگے بڑھے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کرنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ نبی ان کو کہو، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو، یعنی ان کو قائم نہ کرو، نافذ نہ کرو، یہ تو کچھ بھی تم یعنی کسی شے کے اوپر نہیں ہو، بالکل حق راستے پر پھر نہیں ہو۔ یہ اس میں زور دیا گیا ہے کہ جو آسمانی کتابیں نازل کی جاتی ہیں اور انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے، پوری طرح ان کو نافذ کیا جائے، اور اگر نافذ نہیں کرتے ہو تو پھر تم بالکل کچرا ہو، کوڑا ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر تم اللہ کے پیارے نہیں، بلکہ اللہ کی لعنت تمہارے اوپر پڑے گی اور اللہ کا غصہ تمہارے اوپر بھڑکے گا۔ تو اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے کہ تمہاری نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب دنیاوی لحاظ آپ دیکھیں، جس طرح قانون ہوتے ہیں، کسی بھی ادارے کے قانون ہوں، ٹریفک کے قانون ہوں، اگر اس کے اوپر عمل ہی کو نہیں کرنا ہے، ریڈ لائٹ جلے تو کسی نے رکنا ہی کو نہیں ہے، پرواہ ہی کو نہیں کسی کو، تو بتاؤ کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتا۔ تو اللہ کا دین جو پوری کائنات کا ایک ہی دین ہے اور پوری کائنات کا مالک اور خالق، یہ کتنی بڑی اس کی توہین ہے کہ اس کی بات کو نافذ نہ کیا جائے، اس کی بات کو مانا نہ جائے، عملاً ماننا، کہنے کیا تک نہیں، عملاً ماننا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو، اور شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ اس کو نافذ کیے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن اب نازل ہو رہا ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے اللہ کی طرف سے، تمہارے مالک کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، اور تم قوم کافروں پر، قوم کفار پر ذرا برابر افسوس نہ کرو۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ پہلے ہی بگڑ گئے تھے، بگڑے ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اس کو پڑھتے، اس کے مطابق اپنے ایمان عقیدے کو بنا کے اس کے پیچھے چلتے، اس کو نافذ کرتے اپنے اوپر، تو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی یہ چیز، لیکن ہوا اس کا الٹا معاملہ ہو گیا کہ اس قرآن کے آنے کی وجہ سے ان کے کفر میں اور اضافہ ہوا، یہ اور بدکے ہیں، اور زیادہ دور ہوئے ہیں، ان کی بدبختوں کی بدبختی دیکھو۔ اور پھر بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کے اوپر ذرا افسوس کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں گویا نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کو فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ جو آپ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کو تم جوں کا توں بیان کر دو، اس پر خود عمل کر کے دکھاؤ، اور مومنوں کو نصیحت کرتے رہو، ان کے لیے نصیحت جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی، لیکن ان پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا۔ بالکل وہی صورتحال آج ان مسلمانوں کی ہو گئی ہے، اور بالکل آج ہم ان کو انہی آیات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، برائے نام مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں، فرقوں میں بٹے ہوئے یہودیوں نصارہ کی طرح، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی سلفی ہو، کوئی حنفی ہو، کوئی حنیفی ہو، تم فرقوں میں بٹ گئے اور تمہاری کوئی حیثیت اب نہیں ہے جب تک قرآن کو نافذ نہ کرو۔ اور جب قرآن کو نافذ اپنے اوپر کرو گے تو یہ بریلویت ختم ہو جائے گی، دیوبندیت ختم ہو جائے گی، اہل حدیثیت ختم ہو جائے گی، صوفیزم کا نام و نشان نہیں رہے گا، جمہوریت، اس کو بالکل کافرانہ اور مشرکانہ نظام کہا جائے گا۔ اور اگر تم قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر وہی والی بات ہے کہ جو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، یعنی تم سب کچھ ہو سکتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ نہ کرو۔ اور جب قرآن نافذ ہوگا، قرآن کے احکامات نافذ ہوں گے، تو اس کی پہلی شک پھر یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو پہلی شک جب نافذ ہوگی نا قرآن کی، تو یہ پیری مریدی ختم، مولوی اور پیروں کا خاتمہ ہو جائے گا، اجرت حرام ہو جائے گی،
فحاشی کا خاتمہ ہو جائے گا، سود کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا، سارے للکار کر کہا جائے گا ان کو، چاہے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا پاکستان نیشنل بینک ہو یا کوئی نیشنل بینک ہو، کوئی سود کا لین دین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن اب نافذ ہو رہا ہے، قرآن لا لگا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا خاتمہ ہوگا، بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، گمت پرستی کا خاتمہ ہوگا، مزار پرستی، عرس اور میلے فارغ چھٹی، اور ان کو جرم قرار دیا جائے گا۔ جو بھی مزار بنائے گا، قبر پکی کرے گا، اس کو قید و بند کیا جائے گا، ان کو کوڑے مارے جائیں گے، پیروں کو اور ان مریدوں کو بھی۔ جو بھی عرس اور میلہ کرے گا، کوئی 11ویں کرنے والا مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنے اور مٹھائیاں بانٹنا یہ جرم قرار دے دیا جائے گا۔ اور 10 محرم کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی سبیل لگائے، کیوں؟ اسلام نافذ ہو گیا، قرآن نافذ ہو گیا جی۔ اور گھوڑے کی نہ پوجا ہوگی، نہ گائے کی پوجا ہوگی۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے نا بالکل ایک دین کے اوپر آ جائیں گے جب قرآن کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور کتنی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن سے دور بھی ہیں اور کہہ رہے، کتنی دعائیں میں نے دیکھی ہیں کہ یا اللہ عمر بن خطاب جیسا کوئی ہمیں لیڈر عطا فرما۔ تو جب عمر بن خطاب جیسے لیڈر آئیں گے تو پھر تمہاری بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت تو ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ آیتیں لگاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ جماعت موجود ہے، اس جماعت سے مخالفتیں بھی کر رہے ہیں، اس جماعت کے اندر عیب لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں جو ان کو برائی سے روکتی ہے اور جو ان کو نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ اس کے دشمن بھی بنے ہوئے، دعائیں اللہ سے یہی کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج ہمارے اوپر۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، ہر معاملے میں انہوں نے یہود و نصارہ کا انداز اختیار کیا ہے۔ جس طرح یہودی اور عیسائی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور اپنے مخالفین کو ڈراوے دیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا نا پھر اس کے بعد دیکھنا ہم تمہاری کیسی خبر لیں گے، کیسے تمہارے بدلے اتاریں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو وہی یہودی اور وہی عیسائی بے ایمان سب سے زیادہ دشمن بن گئے۔ اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے ایمانو تم تو دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیج دیا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تم صرف اس ضد میں کہ یہ دوسری قوم سے کیوں ہے اور تمہاری پسند کے مطابق کیوں نہیں ہے، تمہارے سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ تو اس طرح تم باتیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے، وہ تم سے پوچھ کے لے گا۔ اپنے پہلے کرتوت تو دیکھو نا، مناظر بازو، مولویوں، پیرو، اپنے کرتوت تو دیکھو نا، اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ تو اللہ کا دین کا کام اگر مالک نے اپنے بندوں سے لیا ہے اور تم دشمن بن گئے ہو تو پھر تم قرآن کو ماننے والے نہیں ہو، پھر تم بالکل اپنے نفس کے پجاری ہو اور اللہ کے دین کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہو۔ تمہاری پسند کے مطابق بات کی جائے تو بس اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہو، اور جو تمہارے مزاج کے خلاف کوئی اللہ کی بات پیش کر دے تو پھر تمہارے خاطرے ناگوار گزرتی ہے۔ تو یہ تمہارا ایمان ہی تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا، تم مومن نہیں ہو۔ تم اپنے مومن ہو سکتے ہو، معاشرے کے مومن ہو سکتے ہو اور لوگوں کی نگاہ میں مومن ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کی نگاہ میں مومن صرف بنو گے جب قرآن کو نافذ کرو گے اپنے اوپر پوری طرح، انفرادی طور پر بھی اور قومی حیثیت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔